حضور اگلا سوال جناب جاوید تنویر صاحب ہائی ویکم سے ہے، وہ تشریف لائیں۔ ہائی ویکم جی کتنی دور ہے یہاں سے ہائی ویکم؟ کوئی 30 میل ہوگا۔ اچھا، تو کس طرف ہے یہ؟ نام کافی سنے، لوگ آتے رہتے ہیں M40 پہ یہ آکسبریج سے نکلے تو ہاں ہاں، تو کافی رستے میں آپ کو ٹریفک بھی ملتی ہوگی؟ بہت زیادہ ہے۔ کتنی دیر میں پہنچے یہاں؟ مجھے کوئی 2 گھنٹے لگے۔ اچھا ماشاء، بڑی آپ نے تکلیف فرمائی، جزاک اللہ۔ کوئی نہیں سر۔ اب سوال کیجئے فرمائیے۔ حضور میرا سوال یہ ہے، پہلا سوال، جی، احمدی عقیدے کے مطابق نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ کیا بند نہیں ہوا؟ نبوت کا دروازہ سلسلہ جی بند نہیں ہوا جی۔ اب مستقبل میں جو نبی آئیں گے کیا وہ بھی اپنے آپ کو مہدی کہلانے کے حقدار ہوں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلے جو آپ نے احمدی مسلک پیش فرمایا ہے وہ بہت ہی مختصر فرما دیا ہے۔ اگر میں اس کو تسلیم کروں گا تو بہت سی غلط فہمیاں بھی اس کے ساتھ تسلیم کر لوں گا جو درست نہیں ہیں۔ احمدی مسلک یہ ہے کہ جہاں تک شرعی نبوت کا تعلق ہے، آخری شرعی نبی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور قیامت تک اب کبھی کوئی شرعی نبی نہیں آ سکتا۔ نمبر 1، صاحب امر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کا امر قیامت تک اسی طرح جاری ہے جس طرح قرآن کریم بحیثیت آخری کتاب کے ہے۔ بس ان 2 معنوں میں ہم آپ کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں، تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں سے بالا، اور تمام انبیاء میں آپ کی شریعت کامل اور زمانہ قیامت تک مل گیا، آپ کا بھی اور کتاب کا بھی، یہ معنی ہم سمجھتے ہیں۔ آپ کی غلامی میں، غلامی سے ہٹ کر نہیں، امت محمدیہ میں اور قرآن کریم اور فرمان نبوی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی امتی کو نبی کا لقب ملنا قرآن کی روح سے ناجائز یا منافی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس کی دلیل میں اور باتوں کے علاوہ ہم سورہ نساء کی یہ آیت پیش کرتے ہیں جو میں تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ من یطع اللہ والرسول، جو بھی اللہ کی اور الرسول یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اگرچہ ایمان بالرسل میں تمام انبیاء کو شامل فرما لیا گیا، لیکن اطاعت میں صرف حضرت محمد رسول اللہ کو اکیلا رکھ لیا۔ ایک قانون نیا جاری ہو رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی آج کے بعد جو بھی اللہ اور اس رسول محمد کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ انعام فرمائے گا، اور لفظی ترجمہ یہ ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ انعام فرمائے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہیں سے آگے ترجمے کا اختلاف شروع ہو جائے گا۔ غیر احمدی علماء جو اس آیت کے ہوتے ہوئے بھی امتی اور مطیع نبوت کا انکار کرنے پر مصر ہیں، وہ یہاں ماں کے لفظ کو من کے معنوں میں نہیں لیتے، بلکہ ایسے ساتھ کے معنوں میں جو ان میں شامل نہیں ہیں مگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، خدا جن لوگوں پر انعام فرماتا ہے یہ لوگ ان میں سے ہوں گے، بلکہ فرمایا، وہ کہتے ہیں یہ نہیں فرما رہا، اللہ فرماتا ہے انعام تو نہیں ملے گا ان کو، مگر انعام پانے والوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ یہ ترجمہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی خاتم النبیین کی تشریح میں جماعت احمدیہ کے اعتراض سے بچنے کی خاطر،
کیونکہ جماعت احمدیہ اس آیت کو اپنی تشریح کی تائید میں پیش کرتی ہے۔ جماعت احمدیہ اس آیت کا حوالہ دے کر ثابت کرتی ہے کہ خاتم کا مطلب ہے تمام انعامات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک محدود ہو گئے، تمام غیروں کے چشمے خشک ہو گئے اور تمام غیر نبیوں کے فیض بند ہو گئے۔ خاتم کا یہ معنی ہم مانتے ہیں، لیکن اپنا کوئی انعام بھی آپ نے بند نہیں کیا، بلکہ آپ کے فیض کے چشمے تمام تر جاری ہیں۔ یہ ہمارا ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نبوت کا فیض بنی نوع انسان پر بند کر دیا، یہ مطلب ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ اگر ان کا معنی تسلیم کریں تو یہ آیت متضاد کھڑی ہے سامنے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو میں ابھی ساتھ کی بحث کرنے کی بجائے ان کا معنی پڑھ دیتا ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ لیکن ماں کا معنی من بھی ہوتا ہے، یہ بھی سب کو تسلیم ہے۔ یہاں من ہے یا مال غیر مراد ہے، یہی آیت خود تشریح کر رہی ہے، وہ کوئی نہیں پڑھتے۔ آگے لکھا ہوا ہے من النبیین، مان نبیین نہیں فرمایا، یعنی اس غلط فہمی کو قرآنی آیت نے خود ہمیشہ کے لیے دور کر دیا کہ ماں کا معنی تم غیر نہ سمجھنا کہ غیر ہوتے ہوئے اس گروہ کے ساتھ ہوں گے۔ جب تشریح فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ ماں کی تو فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے۔ دوسری بات یہ اٹھتی ہے کہ اگر یہ تشریح ان کو منظور نہیں اور ماں کے اس معنی پر اصرار ہے جو ساتھ کا ہے لیکن بیچ میں شامل نہیں ہونے دیتا، تو پھر صرف نبوت ہی نہیں بند ہوئی، پھر صدیقیت بھی بند ہو گئی، شہادت بھی اور صالحیت بھی، کیونکہ یہ ماں سب کو کنٹرول کر رہا ہے، ان کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتا۔ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور وہ حسن اولئک رفیقا سے اپنے حق میں ایک اور استنباط بھی کرتے ہیں، وہ بھی سمجھانا ضروری ہے، ورنہ وہ بعد میں آپ کو کچھ کہہ دیں گے تو پھر آپ دوبارہ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے کہ مجھے۔ ابھی سن لیجئے، وہ کہتے ہیں دیکھو صاف پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دوستوں کے طور پر یہ اچھے لوگ ہیں، ویسے بننے کی ضرورت نہیں، ہاں ان کی دوستی اچھی ہے، ان کا ساتھ اچھا ہے، اور ساتھ کا اعزاز کس کو مل رہا ہے یہ سوچتے ہی نہیں۔ حسن اولئک رفیقہ میں اگر غیر مسلم جو پہلے گزر گئے تھے، امت محمدیہ سے پہلے انبیاء اور پہلے صدیق، شہید اور صالح ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے کہ ان کی رفاقت خدا نے ان کو دے دی ہے۔ میں تو اس ترجمے کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہتک اور گستاخی سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک تو بالکل الٹ مضمون ہے، وہ میرے والے ترجمے کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی امت کے ساتھ انبیاء اور صدیقوں کی مائیت ان کے لیے اعزاز ہے، نہ کہ ان کے لیے ان کا ساتھ اعزاز ہے۔ بس من النبیین کا معنی من ہی ہے، میں سے، اور ماں کا معنی بھی من ہی ہوا کرتا ہے جب اچھے لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہو۔ یہ بات علماء چھپا لیتے ہیں، حالانکہ قرآن ان کو اس بات کو خوب کھول رہا ہے۔ مثلا تمام علماء قرآن کریم کی یہ دعا کرتے ہیں کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ توفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دے دے۔ سمجھیں؟
تو کیا یہ ترجمہ کریں گے کہ نیک تو نہ بنانا، لیکن جب کوئی نیک مر رہا ہو تو ساتھ ہمیں بھی ساتھ کھینچ لینا؟ تمسخر ہے قرآن کریم کے اعلیٰ مضامین سے۔ مائیت جب اعلیٰ گروہ کے تعلق میں بیان ہو تو من ہی مانے ہوا کرتے ہیں۔ ما صادقین قرآن کریم، کونوا ما صادقین قرآن کریم فرما رہا ہے، اے امت محمدیہ صادقوں کے ساتھ رہنا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ سچ بے شک نہ بولنا، لیکن سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرنا، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو ان تمام مقامات پر جہاں فضیلت کے گروہ سے تعلق باندھا جا رہا ہو، وہاں ما کا معنی من ہوا کرتا ہے۔ اور قرآن کریم چونکہ بہت فصیح و بلیغ کلام ہے اور مستقبل پر نظر رکھتا ہے، اس لیے ما کہہ کر من کا ترجمہ بھی کر دیا، خود ہی فرما دیا من النبیین۔ بس اس ترجمے کی روح سے اس بات کا امکان کھلا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے خدا ان 4 مراتب میں سے جو مرتبہ جس کے لیے مناسب حال سمجھے اس کو عطا کر دے۔ یہ امکان کھلا ہے، لیکن یہ مرتبہ اپنے درجہ کمال تک کتنوں کو ملے گا، اس کا فیصلہ کرنا کسی انسان کا اپنے کے بس کی بات نہیں، سوائے اس کے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ مسئلہ حل کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ موقف تھا کہ دیکھو امتی نبی کے متعلق تو قطعی قرآن کریم سے بھی روایتیں ملتی ہیں، آیتیں ملتی ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں بھی موجود ہیں، مگر جو بھی کہے کہ میں امتی نبی ہوں، اس کا فرض ہے کہ اپنی تائید میں قرآنی آیات بھی پیش کرے اور احادیث بھی پیش کرے۔ اور اپنی تائید میں آپ نے جو احادیث پیش کی وہ یہ ہیں، مثلا فرمایا کہ ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنے والے مسیح کا ذکر کر کے کہ مسیح آئے گا، فرماتے ہیں لیسا نبی بینی و بینہ، لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی واقعہ نہیں ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا نبی آبادی کی احادیث ہیں ان کی تشریح خود فرما دی، اور خاتم النبیین کی تشریح بھی خود فرما دی کہ نبی کا لقب پانے والا میرے اور مسیح کے دوران کوئی پیدا نہیں ہوگا، لیکن نبی اس سے مستثنا، عیسیٰ نبی یا مسیح موعود اس سے مستثنا ہے، وہ ضرور نبی کا لقب پائے گا۔ اور اس کی تائید میں مسلم کی یہ حدیث پیش فرمائی جس میں وضاحت اور قطعیت کے ساتھ آنے والے مسیح کا ذکر ہے، عیسیٰ نبی اللہ کا لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ پھر عیسیٰ نبی اللہ یہ کرے گا، پھر عیسیٰ نبی اللہ وہ کرے گا۔ 4 مرتبہ ایک ہی حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ماضی والے نہیں، آنے والے عیسیٰ کو نبی اللہ فرمایا گیا ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے یہ موقف اختیار کیا کہ جہاں تک میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ اس حدیث اور آیات قرآنی کے منافی نہیں ہے۔ میں نے جہاں امتی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہاں مسیح موعود کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور کوئی مسیح سچا مسیح ثابت نہیں ہو سکتا جب تک آن حضور کے فرمان کے مطابق 7 نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرے، کیونکہ ان دونوں کو آپ نے باندھ دیا ہے۔ اس لیے علماء سے پوچھیں، یہ آپ کا کام ہے، ان سے پوچھیں کہ تم مسیحیت کا انکار کر رہے ہو اس بنا پر کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اگر وہ نبوت کا انکار کرتا تو یہ حدیث تم اس کے سامنے لا کھڑا کرتے کہ تم کیسے مسیح سچے ہو گئے، محمد رسول اللہ تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو نہ ادھر پاؤں رکھنے دیتے ہیں نہ ادھر پاؤں رکھنے دیتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تضاد اگر ہے تو ان کی سوچوں میں ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تمام احادیث ایک دوسرے سے منطبق، ایک دوسرے کی تشریح کرنے والی، ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔ جہاں لا نبی آبادی بڑے زور سے فرمایا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی،
اس کو لا نبیہ کی زد میں نہ لانا، کیونکہ جو آنے والا مسیح ہے وہ ضرور نبی ہوگا، اور میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اور پھر اس کا ذکر کر کے اس کو نبی اللہ کہہ دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ موقف تھا کہ میں تو اپنے حق میں دلائل قرآن اور حدیث کے پیش کر رہا ہوں، لیکن نبوت اگر امتی نبوت آ سکتی ہے تو صرف مجھ تک محدود نہیں ہے، آئندہ کے لیے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ خدا اس فیض کو بند نہیں کرے گا اگر کوئی اس لائق ٹھہرے خدا کی نظر میں کہ اس کو مسیحیت یا نبوت کا مقام عطا کیا جائے، تو خدا کے ہاتھ کوئی نہیں باندھ سکتا۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ کامل تابع ہو، نئی شریعت نہ لائے، اس شریعت میں تبدیلی پیدا نہ کرے، اور فرمان نبوی سے باہر نکلنے کی جسارت نہ کرے۔ مگر فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ بس آئندہ بھی اگر کوئی ہوگا تو جنہوں نے ایک کو مان لیا وہ اس کو بھی مان لیں گے، لیکن جنہوں نے پہلے کا انکار کر دیا ہو ان کے لیے اگلا ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہود نے پہلے مسیح کا انکار کر دیا تھا اور محمد رسول اللہ کو بھی نہیں مانا، پھر ان کی بڑی جماعت اس لیے محروم رہ گئی کہ پہلے ایک انکار کر بیٹھے ہیں، آگے سے بھی محروم ہو گئے۔ عیسائیوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور مسیح ثانی جو اترا ان میں اس کا بھی انکار کر بیٹھے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس مضمون پر غور کرنا چاہیے کہ آنے والے جب خدا سے آتے ہیں تو انعام کے طور پر آتے ہیں، لعنت کے طور پر نہیں آتے۔ اس لیے آنے والے کو لعنتی قرار دینا یا دعویٰ کرنے والے کو کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں ایک لعنت بیان کر کے رد کرنا اور امت میں شور ڈال دینا کہ یہ نحوست ہم برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے۔ شیطان ہونے کا دعویٰ کرے منظور ہے، دجال ہونے کا دعویٰ کرے سر آنکھوں پر، مگر جس نبوت کو خدا نعمت کہہ رہا ہے اور نعمتوں سے سب سے اونچی، اس کو لعنت سمجھ رہے ہیں۔ یہ ویسی بات ہے جیسے یہود نے شریعت کو لعنت قرار دیا تھا اور ان کی کچھ اصلاح ہو گئی تو سینٹ پال آ گئے، انہوں نے کلیتاً شریعت کی صفحے لپیٹ دی کہ لعنت ہے۔ تو لعنت قرار دینے سے پہلے سوچو تو صحیح کہ کس چیز کو لعنت کہہ رہے ہو۔ اللہ انعام کہتا ہے، تم لعنت کہتے ہو۔ یہ حق تو ہے کہ یہ کہو کہ اس انعام کا یہ شخص حقدار دکھائی نہیں دیتا، مگر انعام کا دعویٰ کرنے والے کو ملعون کہنا یہ عقل اور کتاب کے فیصلے کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔